السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کیسے چنتا ہے کہ تم میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نہ کچھ لائے ہیں اور نہ کچھ پیدا کیے۔ یہ جو بھی ہے اللہ کی نعمت ہے اور اس کی توفیق سے ہی ہم کسی کو دے سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو کچھ اللہ کے فضل و کرم سے دے رہے ہیں، اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہماری اچھی سوچ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دینے والا ہاتھ بناتا ہے۔ لیکن آج ہم ایک چیز جو بہت دن سے محسوس کرتے تھے، وہ یہ کہ لوگ اس کو تکبر کی شکل میں، احسان جتانے کی شکل میں اپنی نمائش کرنا چاہتے ہیں، اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں۔ میرا رب جانتا ہے یہ بہت ہی انتہائی تباکل کام ہے کہ کسی کو دینے کے بعد احسان جتانا، یا اس کے بارے میں ایک رائے برابر بھی ہمارے دل دماغ میں بات آ گئی تو ایسا ہی ہے جیسے تھیلا میں سامان ہے، نیچے سوراخ ہے۔ اگر آپ کسی کو دو، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے اپنے ہوں، چاہے نہیں ہوں، اس وجہ سے نہ دیں آپ کہ کل یہ کام آئے گا یا میں اس سے کام اٹھاؤں گا۔ پھر آپ نے سودا کر لیا، آپ پھر اللہ جانتا پتہ نہیں کیا، آپ بلا غرض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی توفیق سے مانگیں کہ اللہ مجھے دینے کا طریقہ دے، تاکہ تیرا بندہ عزت بھی بنا رہے اور اس کے وقار کو بھی ٹھیس نہیں پہنچے اور وہ خوشی خوشی لے لے۔ اور کچھ ایسے بھی الفاظ اللہ سے مانگے جیسے یار اگر تم نہیں لوگے تو ہمارا نقصان ہوگا، تم چاہتے ہو ہمارا نقصان ہو جائے۔ اس طرح کی باتیں، پیاری پیاری باتیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے دینے ٹائم جو تو نے ہاتھوں سے جو دینے کی توفیق دی ہے، اس کو عاجزی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اچھے بول کے ساتھ دینے کی توفیق دے۔ اس کا بدلہ سوائے تیرے کوئی نہیں دے سکتا۔ اسی لیے آپ جب بھی کسی کو دیں، کسی کے کام آئیں، تو اس کو آپ ایسے سوچیں جیسے ایک آدمی 2-3 دن کا بھوکا ہو اور اس کے سامنے کھانا رکھا ہو، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کس طرح کھائے گا۔ اسی طرح ہم آخرت میں نیکی کے طلبگار ہوں گے، تو ہم دنیا میں ایسے ہی کام کریں، بالکل ضرورت مند ہو کر کے کسی کی مدد کریں۔ یہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس کا بدلہ میرے کو اللہ دے۔ اور لوگوں سے ایسی باتیں اللہ سے حکمت کی دعا کریں کہ ان کی باتوں میں پتہ بھی نہ چلے اس کو، اور اس کے پرابلم سمجھ میں آنے لگے، اس کی ضروریات ہمیں سمجھ میں آنے لگے، اور پھر اس کو حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس تکلیف کو دور کرے، شوٹ آؤٹ کرے، اور اللہ کی مدد کے ساتھ، اور اپنے آپ کو ٹٹولے کہ میں اپنی نمائش کے لیے کر رہا ہوں یا میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ نیکی کو چھپائیں، اللہ کے سوا کسی کو گواہ نہ بنائیں، کیونکہ یہ ہاتھ پتہ نہیں آخرت کے روز کیا بولے گا، نہیں بولے گا۔ کوشش کریں کہ اللہ ہمیں ایسا عمل کی توفیق دے جو ہمارا جسم، ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ پیر ہمارے حق میں گواہی دے دے۔ تو اس کے لیے اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ کی مخلوق کو
اچھی باتیں بتائیں، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا سکھائیں. یہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. ایک واقعہ ہے کہ اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیے کہ جاؤ فلانا بستی کو پلٹ دو. تو بولے اے اللہ اس میں ایک تیرا بندہ ہے، اس میں ایک تیرا بندہ ہے جو پلک جھپکتے بھی نہیں، بس تیری عبادت ہی کر رہا ہے، بس تیری عبادت میں لگا ہوا. بولے جا کے سب سے پہلے اسی کو پلٹو، کیونکہ میرے دین کا جو بھی ہوتا رہا اور اس کے ماتھے پہ شکن تک نہیں آیا. اسی بات پہ میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں. آج لوگوں کو پاس اللہ نے بہت ساری دولت، بہت ساری عمارتیں دیا، ہر دن گاڑی کا ماڈل چینج ہوتا ہے، موبائل کا ماڈل چینج ہوتا ہے، ہر شادی میں نئے کپڑے آتے ہیں اور اللہ کا شکر بتاتے ہیں اللہ نے بہت دیا، اللہ نے بہت دیا. ارے میرے بھائی، تمہارے اس دینے سے کتنے غریب 2,000 روپے کے لیے سود اور بیاج میں ڈوب رہے ہیں. کہیں کے پاس بیماری کا علاج کرانے کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹل جانے کے لیے بھاڑے کا پیسہ نہیں ہے، 100 روپے آنا جانا بھاڑا نہیں ہے. کوئی اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرانا چاہتا ہے، کوئی چھوٹی چھوٹی دکان میں مال بھرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے بچوں کو رات برات ڈاکٹر کے پاس لینے جاتا ہے، 1,000-500 روپیہ اس کو سود اور بیاج میں لینے ملتا ہے. پہلے تو دوسرے قوم کے لوگ دیتے تھے، آج ہماری قوم کے لوگ دے رہے ہیں. اور لمبی داڑھی بھی ہے اور نہیں بھی ہے داڑھی تو خیر نماز بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کا شکر بھی بتا رہا ہے، پیسے کو بھی دبا کے بیٹھے ہوئے، گدے کے نیچے پیسہ دبا دیے ہیں، اب باہر اللہ تیرا شکر ہے. ارے میرے بھائی، وہ پیسہ سانپ کی شکل لے لے گا، آخرت میں بڑا زبردست ڈسے گا. ہم تمام لوگوں کو چاہیے ایک ایسا بیت المال بنے جس سے ایک آدمی، کم سے کم ایک آدمی تو سود اور بیاج سے بچ سکے. ایک آدمی تو اپنے کو اللہ تعالیٰ ہمارے پیسے سے گواہی دلوا دے کہ یا اللہ میں نے یہ پیسہ تیرے بندوں کے لیے لگایا. آپ بیت المال میں تقوی والے لوگ چاہیے جو عبادت بھلے کم کریں لیکن تقوی میں زبردست رہیں. وہ جانے کہ یہ حساب کتاب میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہی ایک الفاظ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہے. بیت المال بنائیں، ورنہ دن رات ماڈل چینج کرنا، پراپرٹی بنانا اور اسی کے سامنے اس کے گھر والے، پڑوسی، بستی والے، شہر والے کچھ چند پیسوں کے لیے غلط راستہ اختیار کر لینا، سود اور بیاج میں ڈوب جانا. وہ ان کو تو بعد میں اللہ پکڑے گا، پہلے تو ہمیں پکڑے گا. یاد رکھنا ایک بات، اللہ حلال پیسے کا حساب لے گا، حلال پیسے کا جس کو آپ نے محنت سے کمایا اس کا حساب ہے. بخیل تو نہیں بنے، کنجوس تو نہیں بنے، فضول خرچ تو نہیں کیے. اب سوال کیا آئے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن حرام کے پیسے کا حساب نہیں لے گا، بالکل نہیں لے گا. اس کی تو سنوائی ہی نہیں ہے. چاہے مدرسہ بنا دیں، چاہے مسجد بنا دیں، چاہے 10 بار عمرہ کر لیں، چاہے 10 بار حج کر لیں، آپ جانتے اور اللہ جانتا پیسہ کیسا ہے. اس کا حساب نہیں ہے تو سیدھا پٹائی ہے، سیدھا پٹائی ہے. دنیا میں اگر کوئی آدمی 4 تماچا مار دے تو دانت وانت سب ہلنے لگے گا، دماغ درست ہو جائے گا. جو بات بھی یاد نہیں ہے وہ بھی کہل بیٹھے گا. اور آخرت کی پٹائی، اللہ اکبر. فرشتوں کو بولے گا اللہ لگاتے رہو اس کو، 5 لگاؤ. اب 4 میں گلتی بھول گئے تو بولے فرشتے 4 کے بعد 5 بول، 5 لگانے بولے تھے. بولے مجھے تو گنتی یاد نہیں آ رہی. کیا ہوگا؟ ارے ایک ہی تماچا. اسی لیے آپ کوشش کریں
ایک بیت المال بنائیں۔ ہمارے عالم علماء لوگ فتویٰ ضرور دے رہے ہیں کہ یہ جائز ہی، لیکن اس پر ہم جڑ کی محنت کریں، جڑ پہ محنت کریں گے پھل اچھا آئے گا۔ ورنہ دوست، درخت کو سجانے سے زیادہ ضروری گھونسلے کو سجانا ہے۔ اسی لیے آس پاس کے آپ اپنے خاندان میں ایک آدمی کی ذمہ داری لے لیں، اللہ نے بہت دیا ہے، تو کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور احسان کر کے جتائیں نہیں۔ احسان، اللہ اکبر، یہ تو اللہ کے ساتھ اپنا کاروبار ہے۔ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، ان کے کام آ رہے ہیں، ان کو ہر طرح کی مدد کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے، یہ ایک بزنس ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ کام بندے کا کر رہے ہیں اور فرشتوں کو کام پہ لگا رہے ہیں۔ فرشتے بھی بولیں گے یار یہ تو آ گیا، ہم پہ کام پہ لگا کے آ گیا۔ تو کاروبار ایسا کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس سال ذریعہ جو ہے اللہ اکبر، اللہ کے فضل و کرم سے جمع رہے، اور پھر جس کو اللہ دے، اللہ اکبر، جس کو اللہ دے، اللہ اکبر، تو کوشش کریں احسان نہیں جتائے۔ دوسری بات کہ لوگوں کو سود اور بیاج سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، پیسے کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے غلط راستے پہ جا رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے، کیونکہ ہم اپنا پیسہ گنوا کر کے اللہ کا شکر بتا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر، اللہ کے بندوں پر رحم کریں، اللہ کے بندوں پر آسانیاں پیدا کریں، اللہ سے حکمت کی دعائیں مانگیں، ان کے پرابلم کو حکمت سے، ترتیب سے سنیں، دوست بنا کے سنیں، زمین میں بیٹھ کے سنیں، کرسی میں بیٹھ کے نہیں، مطلب آپ اپنے آپ کو رینگتا ہوا بنا کے بولیں، بڑی مزہ آئے گا، دوست اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو یہ چھوٹا سا میسج تھا، اس پر غور کریں اور اس کو بڑھائیں، کام شروع کریں، ایک آدمی کو گود میں لیں، ٹھیک ہے؟ چلو جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔